بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ علم نحو کی تعریف، اس کا فائدہ اور اس کا موضوع۔ کسی علم کو بھی شروع کرنے سے پہلے یہ چند باتوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اس میں اس علم کی تعریف، اس علم کا فائدہ اور اس علم کا موضوع۔ تو یہ بنیادی باتیں یہاں ابتدائیہ میں بیان کی گئی ہیں۔ علم نحو کی تعریف۔ عربی زبان میں علم نحو وہ علم ہے جس میں اسم، فعل، حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب اور ہر کلمہ کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو۔ علم نحو میں آپ کیا سیکھ سکتے ہیں؟ یہاں پہ انہوں نے تعریف بتائی ہے کہ علم نحو کا علم پڑھ کر آپ اسم، فعل، حرف کو جوڑ کر جملہ بنانا، اسم فعل کو ملائیں یا اسم حرف کو، ان تینوں جو ہے نا یہ کلمے، ان کو ملا کر ایک جملہ بنانا، اور ہر جملہ بنانے کی ترکیب آپ کو معلوم ہوگی۔ اور دوسرا، اس علم نحو کی تعریف میں بتایا کہ ہر کلمہ کے آخری حرف کی حالت، آخری حرف کی حالت مثال کے طور پر ہے جاء زیدن، آخری حرف یہاں پہ دال ہے، تو دال کے اوپر جو زیدن، اس کی رفعی حالت ہے، تو یہ حالت آپ کو معلوم ہوگی یہ علم نحو پڑھنے سے۔ تو علم نحو کی تعریف میں یہ بتایا کہ علم نحو ایسا علم ہے کہ جس کو پڑھ کر آپ اسم، فعل، حرف کو جوڑنا اور اس سے جملہ بنانا اور کلمہ کے آخری حرف کی جو اعراب ہیں ان کی حالت کو سیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 2 پہ اس علم کا فائدہ کیا ہے؟ اس علم کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ انسان عربی زبان بولنے اور لکھنے میں ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رہے گا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں مثلا زید، دار، داخل فی، یہ الگ الگ 4 کلمے ہیں۔ اب ان کو جوڑ کر ایک جملہ مفیدہ بنانا، تو یہ ہم علم نحو سے سیکھیں گے۔ تو اب ان چاروں کلمے جو ہیں، زید ایک کلمہ، دار دوسرا کلمہ، داخلہ یہ تیسرا کلمہ، اور فی یہ چوتھا کلمہ، ان کو ملا کر ایک جملہ بنانا ہم علم نحو سے سیکھیں گے۔ کہ علم نحو ہم کو آتی ہوگی تو ہم ان چاروں کلموں کو ملا کر ایک جملہ مفیدہ بنا سکیں گے، اور اس کو صحیح طور پر ادا کرنا یہ علم نحو سے سیکھتے ہیں۔ جملہ تو آپ نے بنا لیا، کہاں پہ زبر آئے گی، کہاں پہ زیر، کہاں پہ پیش، تو یہ آپ کو علم نحو پڑھنے کے بعد یہ آپ سیکھ سکیں گے۔ موضوع لہو، علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام۔ تو کسی چیز میں جس سے بحث کی جاتی ہے وہ اس چیز کا موضوع ہوتا ہے، تو علم نحو میں کلمہ اور کلام سے بحث ہوتی ہے، لہٰذا علم نحو کا موضوع جو ہے وہ کلمہ اور کلام ہے۔ فصل نمبر 1، کلمہ اور کلام۔ اس میں کل 23 فصلیں ہیں میرے خیال میں۔ تو یہ آپ پہلی فصل اس میں کلمہ اور کلام، یا اس کی آگے تعریفیں جو ہے نا وہ آ رہی ہے، تو دیکھیں ریڈنگ کریں۔ جو بات آدمی کی زبان سے نکلے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ پھر لفظ اگر بامعنی ہے تو اس کا نام موضوع ہے، اگر بے معنی ہے تو مہمل۔ جب بھی آپ زبان سے کوئی بات کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں لاہور، یہ آپ کی جو زبان سے نکلا ہے نا، جو لاہور، یہ ہے لفظ۔ اگر اس کا مطلب کچھ بنتا ہے، اور اس کا مطلب بنتا بھی ہے لاہور ایک شہر کا نام ہے، تو یہ اس کا نام ہم عربی زبان میں اس لفظ کو کہتے ہیں موضوع۔ دوسری بات، اگر اس کا کوئی معنی نہ نکلتا، لاہور شہور کہہ دیتے ہیں، اب لاہور کا تو معنی ہے 7 شہور کا کوئی معنی نہیں،
تو اگر یہ دوسرا جو جملہ بولا ہے یہ معمل، اس کا کوئی مطلب نہیں نکلتا۔ تو جو بھی آپ زبان سے بولتے ہیں یہ لفظ ہے، اگر اس کا کوئی مطلب سمجھ آتا ہے تو یہ موضوع ہے، اگر اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے تو اس کو ہم معمل میں ڈال دیں گے، اور ہماری بحث علم نحو میں یہ موضوع سے چلے گی، معمل کا یہاں پہ کام ہی نہیں ہے، معمل کی بات یہاں پہ ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی۔ لفظ موضوع، تو عربی زبان میں لفظ موضوع کی پھر دو قسمیں ہیں، یعنی جو بھی لفظ آپ زبان سے بولتے ہیں اگر بامعنی ہے اس کو کہتے ہیں لفظ موضوع۔ تو لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک مفرد اور نمبر دو مرکب۔ مفرد کون سا ہوگا؟ اکیلا، اور مرکب دو ہوں یا دو سے زیادہ تو اس کو کہیں گے مرکب۔ اب مفرد میں کہیں گے رجلن، ایک آدمی، یہ مفرد ہے۔ لاہور، یہ شہر کا نام، یہ مفرد میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ کتاب، یہ مفرد میں آ جائے گی۔ اسی طرح جو ایک ایک لفظ ہے اگر بامعنی ہے تو وہ مفرد میں آ جائے گا، اور اگر وہ دو لفظ ہیں یا دو سے زیادہ تو مرکب میں آ جائے گا۔ پھر مرکب کی آگے اقسام ہے، اس کو اگلے پیج پہ بیان کریں گے۔ اس کو آسان سے سمجھ لو کہ مرکب جیسے کہتے ہیں غلام زیدین، اب غلام الگ لفظ، زید الگ لفظ، تو اب یہ دو لفظ ہو گئے تو یہ مرکب میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ دخل رجل فی الدار، یہ اب چار لفظ ہو گئے، یہ بھی مرکب میں آ جائے گا۔ تو مطلب کیا ہے بات کرنے کا کہ جو اکیلا ہوگا اس کو ہم مفرد میں لائیں گے، جو ہم زبان سے باہر نکالیں گے وہ ایک لفظ ہے اور اس کا مطلب بنتا ہے تو اس کو مفرد کہیں گے، اور اگر دو لفظ ہیں یا دو سے زیادہ تو پھر اس کو مرکب کہیں گے۔ اب آگے جی مفرد کی بحث۔ نمبر 1، مفرد اس اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی بتائے۔ یہاں پہ بات میں نے آپ کو سمجھا دی کہ مفرد اکیلے لفظ کو کہتے ہیں اور اس کا ایک ہی معنی ہوتا ہے، رجل ایک آدمی، کتاب ایک کتاب، ٹھیک ہے، لاہور ایک شہر کا نام، تو اکیلا لفظ ایک ہی معنی بتا رہا ہے۔ تو مفرد کا دوسرا نام کیا ہے؟ اور اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ مفرد کا دوسرا نام کیا ہے؟ کلمہ۔ اور آگے کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ تو کلمہ کی 3 اقسام، اسم، فعل اور حرف، اس سے اور اوپر اقسام نہیں ہے۔ جو بات یہاں پہ چلے گی وہ اسم، فعل، حرف کی ہوگی یا مفرد مرکب کی ہوگی۔ اب اسم، فعل، حرف کی تعریف کریں گے۔ نمبر 1 پہ اسم آ گیا جی۔ اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی بغیر دوسرے کلمہ کے ملائے معلوم ہو جائیں۔ ایک بات یہاں پہ سمجھ لیں کہ اسم ایسا کلمہ ہوگا کہ اس کے ساتھ کسی اور کو ملانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ اکیلا اپنا معنی بتائے گا۔ جیسے میں نے بتایا جی کتاب، یہ اکیلا لفظ ہے، ٹھیک ہے، یہ پتہ چاہ رہا ہے یار کتاب کس کو کہتے ہیں۔ موبائل، یہ اکیلا لفظ ہے، یہ اسم ہے، اس کا نام ہے۔ شہروں کے نام دیکھ لیں، لاہور، اسلام آباد، کراچی، تو یہ نام ہے نا اکیلے ہیں، ان کے ساتھ کسی اور چیز کو ملانے کی، یعنی کسی اور چیز مطلب کلمہ کی دوسری جو ہے اقسام فعل اور حرف کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا معنی دینے میں خوددار ہے۔ اسم اپنا معنی خود دے گا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ دوسری بات اس میں کیا ہے کہ اس میں تینوں زمانے 3 ہیں، ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے، کہ اسم زمانے کا محتاج نہیں ہے۔ اب ہم نے بولا نہیں جی کتاب، تو اس میں ماضی، حال، مستقبل، یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا کتاب۔ اور اسی طرح شہر کا نام بولا کراچی، تو اس میں زمانے کی ضرورت نہیں ہے، اب کراچی ایک شہر کا نام ہے بس۔ یہاں پہ انہوں نے مثالیں دی، رجل، علم، مفتاح، ٹھیک ہے۔ پھر اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ ابھی فعل اور حرف کی بات آگے آئے گی بہت دور، تو یہاں پہ اسم کی 3 قسمیں، جامد، مصدر اور مشتق۔ اب ان تینوں کی تعریفیں کریں گے کہ جامد کون سا اسم ہے۔ جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی لفظ سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی اور لفظ بنتا ہو، جیسے رجل، فرس۔ عربی زبان میں جو اسم ہے، آپ علم نحو میں عربی سیکھیں گے تو عربی زبان کو کوئی بھی جو ہے لفظ اٹھا لے، کسی چیز کا نام اٹھا لیں
تو وہ جامد میں آئے گا رجل آدمی، فرس گھوڑا، ٹھیک ہے، بقرۃ گائے۔ تو جامد میں وہ آئے گا کہ وہ خود نہ کسی سے بنتا ہے نہ اس سے کوئی آگے لفظ بنتا ہے۔ نمبر 2 پہ ہے مصدر۔ مصدر عربی زبان میں وہ اسم ہوتا ہے جو خود کسی لفظ نہیں بنتا لیکن آگے اس سے بہت سے ہم لفظ بنا سکتے ہیں۔ اس کی مصدر کی آپ نے علم الصر وہ صفۃ المصادر میں پڑھے ہیں، نصر، ضرب، تو اس سے آپ نے کتنی گردانیں کی ہیں۔ تو یہ مصدر جو ہے یہ وہ اسم ہوگا عربی زبان میں، مصدر اس اسم کو کہتے ہیں کہ جو خود کسی سے نہیں بنتا لیکن آگے اس سے آپ بہت سے لفظ بنا سکتے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے مثالیں دی، نصر اور ضرب۔ نمبر 3 پہ آگے جی مشتق۔ مشتق یہ وہ اسم ہوگا جو مصدر سے ہم آگے بنائیں گے، ٹھیک ہے، جیسے ضربن سے ہم نے ضاربن بنایا اور نصرن سے ناصرن۔ ضربن اور نصرن ہمارے پاس مصدر سے ہم نے اس سے آگے جو بھی اسم فاعل بنایا یا کوئی بھی گردان بنائی تو یہ اس کو ہم کہیں گے مشتق، کہ یہ آگے جی فعل۔ یہاں پہ انہوں نے بتایا تھا جی کلمہ کی 3 قسمیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کی بحث کو یہاں پہ سمیٹ دیا انہوں نے، آگے فعل کی بات شروع کر رہے ہیں کہ فعل آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ کہ فعل کا آسان لفظوں میں کہہ لیں کہ فعل وہ کلمہ ہے جو خوددار نہیں ہے، مطلب کہ اپنے کام جو ہے نا وہ خود نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، بلکہ اس میں جو ہے نا اس میں اپنا جو ہے نا فعل جو ہے اپنا جو ہے معنی وہ بتانے میں کسی اور کلمہ کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس میں یہ کیا ہے کہ اس کو 3 زمانے ہیں، ماضی، حال، مستقبل، ان کا محتاج ہے کہ فعل جہاں پہ ہوگا اس میں زمانہ ضرور پایا جائے گا، یا تو ماضی ہوگا یا حال ہوگا یا مستقبل۔ تو فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر معلوم ہو جائیں اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے، جیسے ناصرہ فعل ماضی، اس ایک مرد نے مدد کی، یعنی ماضی میں مدد کی۔ ینصر وہ ایک مرد مدد کرتا ہے یا کرے گا، زمانہ حال اور مستقبل ہے۔ ضربہ یہ ماضی ہے، اس ایک مرد نے مارا، زمانہ ماضی میں۔ یضرب یہ زمانہ مضارع، وہ ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا، حال اور مستقبل اس میں ہے۔ اگر فعل کی پھر 4 قسمیں، ماضی، مضارع، امر، نہی، ان کی تعریف علم و صرف میں بیان ہو چکی۔ تو فعل کو یہاں پہ انہوں نے چھوڑ دیا کہ فعل کے بحث مستقل جو ہے وہ علم و صرف میں ہوگی۔ تو ماضی گزرا ہوا زمانہ، مضارع جو ہے یہ حال یا آنے والا زمانہ، امر تو امر وہ فعل جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے جیسے اضرب، اور نہیں وہ فعل جس میں کسی کام سے روکا جیسے لا تضرب تو مت مار۔ حرف کلمہ کی 3 قسمیں ہیں جی، اسم، فعل اور حرف، ان میں سے تیسری حرف کی بات آ گئی۔ حرف جو ہے حرف کی بات ہے کہ یہ خوددار نہیں ہے بلکہ دوسرے کا محتاج ہے، دوسرے جو 2 کلمے ہیں نا فعل اور اسم ان کا محتاج ہے، اکیلا اپنا معنی نہیں دے سکتا۔ یہ کیا تعریف کی جی؟ حرف وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر معلوم نہ ہو، جیسے من اور فی۔ من عربی زبان کا لفظ جس کا معنی سے، اور فی عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی میں، ٹھیک ہے۔ رجل فی الدار آدمی گھر میں ہے، فی کا معنی میں، کہ جب تک ان حرفوں کے ساتھ کوئی اسم یا فعل نہیں ملے گا ان سے معنی مستقل معنی حاصل نہ ہوگا۔ کہ حرف جب بھی آئے گا یہ اکیلا آئے گا تو اس کو کوئی معنی نہیں ہوگا، یا یہ اسم اور فعل کے ساتھ مل کے آئے گا تو یہ اپنا معنی دے گا۔ جیسے ہم من کہتے رہیں تو کوئی مطلب نہیں نکال سکتے، فی کہتے رہیں تو کوئی مطلب نہیں، لیکن دیکھیں آگے مثال میں انہوں نے بتایا کہ جیسے من اور فی کو ہم نے اسم اور فعل کے ساتھ ملایا تو اس کا مطلب بن گیا۔ یہاں پہ دیکھیں خرج زید من الدار، من کو ملایا، خرج فعل ہے، زید اسم ہے اور الدار بھی اسم ہے، تو یہاں پہ من فیٹا آ گیا، تو یہاں من اپنا معنی دے رہا ہے۔
دخل امرن فی المسجد، یہاں پہ داخلہ فعل، امرن اسم ہو گیا، فی حرف اور مسجد یہ بھی اسم ہو گیا. تو یہاں پہ فی کو جملے اسم اور فعل کے ساتھ ملا دیا تو یہ معنی دے رہا ہے. آگے حرف کی دو قسمیں جی، عامل اور غیر عامل. عامل کا مطلب ہے عمل کرے گا، تمیز دینے والا عامل نہیں ہے بلکہ یہ عامل کا مطلب ہے. دیکھیں مثال پچھلی میں خارج زید من الدار، یہاں پہ دیکھو نا دار تھا، الدارو، ٹھیک ہے، یہ الدار سکون کے ساتھ. تو یہاں پہ من آیا تو اس نے داری کو مجرور کر دیا، یہ اس کا عمل ہے. اور غیر عامل وہ ہے کہ جو عمل نہ کرے.